شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعہ میں ہم نے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی افضلیت کے بارے میں علماء اسلام کے اقوال پڑھے تھے، سنے تھے۔ آج ہم نے بات کرنی ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیات کی۔ اولیات سے کیا معنی مراد ہے؟ اولیات سے معنی یہ مراد ہے کہ وہ کام جو اسلام نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف منسوب کیے، یا حضرت ابو بکر صدیق نے وہ کام سب سے پہلے کیے، وہ اولیات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کل پرسوں میں فیس بک کے اوپر ایک پوسٹ لگی ہوئی تھی جس میں ایک بیچارہ جو علمی ذوق سے خالی تھا کہنے لگا کہ یہ جو حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے نا، یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن و سنت سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عظمت و شان کو مختلف انداز میں بیان کیا اور اس کو حدیث شریف کہہ کر احادیث میں نقل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کی صداقتیں بیان کی اور اللہ ہی نے قرآن مجید میں سیدنا صدیق اکبر کی صداقت بیان کی۔ کتنی عظیم ہستی ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہ جن کی صداقت پہ قرآن مجید گواہی دے رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ جب حدیث کی پرکھ ہوتی ہے کہ یہ حدیث کس نے سنائی، تو کتاب لکھنے والے محدث بائٹ لگا دو، کتاب لکھنے والے محدث سے لے کر تابعی تک سب کی پرکھ ہوتی ہے کہ یہ حدیث بخاری سے فلاں نے لکھی، بخاری نے فلاں سے لی، فلاں نے فلاں سے لی، اور انہوں نے فلاں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اس کو سند کہتے ہیں۔ تو محدث سے لے کر تابعی تک ہر بندے کے بارے میں پرکھ ہوتی ہے کہ فلاں بندہ کیسا تھا، اس نے جس سے حدیث لی وہ کیسا تھا، اس نے جس سے حدیث لی وہ کیسا تھا۔
لیکن جب بات آتی ہے صحابہ کی تو پوری امت کا متفقن علیہ مسئلہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ سچے ہیں، سارے ہی صحابہ سچے، کسی کے بارے میں سند میں تحقیق نہیں ہوتی، کسی کے بارے میں سند میں تابعی سے تحقیق ہوتی کہ جو کہتا ہے نا میں نے فلاں صحابی سے سنا، اس کے بارے میں تحقیق ہوتی ہے کہ اس کا عدل کیسا تھا، اس کا ضبط کیسا تھا، یہ اپنی ابتدائی عمر میں تو اچھا حافظ تھا تو کیا آخر تک اچھا حافظ رہا، اس کا قوت حافظہ برقرار رہی، کیا یہ اپنے مفادات کے لیے تو لفظ رد و بدل نہیں کرتا، صحابی کوئی بات بیان کرے اس کو کوئی بھول جائے نا بات، وہ کہتا ہے میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نام سنے، یہ مجھے شک پڑتا پتہ نہیں سنا کہ نہیں سنا، تو اس کا شک بھی قابل قبول ہے، اس کا شک بھی، کیوں؟ یہ سارے سچوں کی جماعت ہے، سارے سچوں کی جماعت ہے، اور ان سارے سچوں کے سربراہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت رب کائنات قرآن مجید میں بیان کرتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو خطبے میں پڑھی گئی، میں آپ کو دوبارہ اس آیت مبارکہ کا ذکر خیر کر کے پھر ہم بات آگے کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 33 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق، اور وہ جو یہ سارا کچھ سچ لے کر تشریف لائے، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سچ لے کر آئے تو آپ کی تصدیق جس سچے نے کی وہ ابو بکر صدیق تھے۔ وہ کون تھے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپسی تشریف لائے نا معراج سے، تو آپ نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے کہا جبرائیل اتنا سفر کیا، اتنے انوار و تجلیات دیکھے، جب لوگوں کو بتاؤں گا تو تصدیق کون کرے؟ تو کہا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کی تصدیق کے لیے سیدنا صدیق اکبر کو پیدا کیا، انہوں نے کی تصدیق۔ مشرکین مکہ نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتائیں اگر کوئی یہ کہے کہ میں مسجد اقصیٰ سے ہو کے آ گیا راتوں رات تو بات صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں صحیح۔ تو کہا اگر یہ بات آپ کے محبوب کے، فرمایا بالکل صحیح ہے، پھر بالکل صحیح ہے، کیونکہ وہ اس سے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کر چکے ہوئے تھے، ان کو پتہ تھا کہ جن کا غلام دن میں کئی بار آسمان سے زمین پہ آ جاتا ہے اس آقا کی کیا شان ہے۔ تو سب سے پہلے صدیق کا لفظ، صدیق کا لقب اور صدیق کی شان جس صحابی کو ملی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ نام ہے، ابو بکر کنیت ہے، اس کا معنی یہ ہے ہر شے میں امت میں سب سے آگے بڑھ جانے والا، اول ہے، سب سے اول، سب سے پہلے مسلمان، دوسری فضیلت آپ سب سے پہلے سنن ترمذی، جامع ترمذی جس کو کہا جاتا ہے، اس کی کتاب المناقب کی حدیث ہے، اور مناقب بھی مناقب علی، مناقب بھی کیا محدثین نے خوبصورت امتزاج پیدا کیا ہوا ہے کہ ایک دوسرے سے ایک دوسروں کی شان سنائی ہوئی۔ حضرت علی کی شان سنانی تھی تو سیدنا صدیق اکبر کو کہا آپ علی المرتضیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور جب حضرت ابو بکر صدیق کی شان سنانی تھی تو جناب مولا کائنات نے سنائی۔ یہ ان کے مناقب ہے، حضرت علی کے مناقب رضی اللہ تعالیٰ، کہ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں مردوں میں سب سے پہلے کون مسلمان ہوا، تو فرمایا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ اوورآل اگر ہم دیکھیں نا تو ایمان لانے میں جو اولیت ہے کیا اللہ تعالیٰ کی تقسیم کاری ہے، ایمان لانے میں اولین جو درجہ عطا فرمایا وہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو عطا فرمایا۔ سب سے پہلے جب آپ غار حرا سے واپسی تشریف لائے تو آپ نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زملونی زملون، مجھے چادر دے، مجھے چادر دے دے۔ پھر آپ کی طبیعت کچھ دیر کے بعد آپ نے اطمینان محسوس کیا تو آپ نے پھر ان سے فرمایا، تو سب سے پہلے کلمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے پڑھا، سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا، اس کے بعد آپ کی شہزادیوں نے کلمہ پڑھا۔
کسی نے تردد نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے ہر بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہوئی تھی پہلے سے۔ تو یہ اول ہے ابتدائی طور پر۔ پھر مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان۔ آپ نے فرما دیا، پوچھا حضور آپ نے اعلان نبوت فرمایا؟ فرمایا ہاں، جو شام میں تجھے خواب آیا وہ میرے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ شام کہاں، مکہ المکرمہ کہاں، اور ادھر حضرت ابوبکر صدیق کو جو خیال آیا، جو خواب آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی باخبر تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہر بات میں کوئی نہ کوئی بات کرتے، کہتے ہیں امتی جو فریاد کرے حال زار میں، امتی جو فریاد کرے حال زار میں، ممکن نہیں خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ممکن نہیں، جو ایسے کر کے کہے نا، زبان بھی بند، منہ بھی بند، آنکھیں بھی بند، اور توجہ مدینۃ المنورہ شریف کی طرف، رخ روضۃ الرسول کی طرف، اور دل میں خیالات چل رہے ہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ، کہ تو خیال تو بنا ذرا حضور پاک کی طرف، پھر دیکھ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوتی۔ وہ نبی کیا ہے جو اپنی امت سے بے خبر۔ بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، فرماتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ شعر فرماتے تھے، میں کل جانا تے مینو کل جانے، میں کل جانا مینو کل جانے، فرمایا کملی والے نے کہ ہر شے مجھے جانتی ہے اور میں ہر شے کو جانتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سب سے پہلے اظہار اسلام فرمایا، اور پھر اعلان فرمایا جی میں مسلمان ہوں گا، نہ بیٹے مسلمان، نہ باپ مسلمان، اکیلے مسلمان، بیٹیاں مسلمان دونوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹوں سے پہلے بیٹیاں مسلمان تھیں۔ عبد الرحمن فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت ملتے 7 مسلمان۔ بڑی عظیم انسان کی شخصیت ہیں، جو سارے ایمان والوں کی امی جان حضور، یہ ان کے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اور اس کے علاوہ عظمت و شان عطا فرمائی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جب مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے تو آپ نے ایک دن محبت میں سیدنا صدیق اکبر کی شان سنائی۔ میں تو جب یہ باتیں پڑھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے، یار کیسے حضور کے غلام ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود شانیں سنا رہے۔ آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر فرمایا انت صاحبی فی الغار، انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض۔ فرمایا آپ غار میں بھی میرے ساتھی تھے اور کوثر پر بھی میرے ساتھی ہوں، غار میں بھی میرے، غار ثور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 دن رہے۔ کتنے دن رہے؟ اور حوض کوثر پر ایک کتاب ہے سیرت کی جس میں سیرت صحابہ اور اہل بیت ہے، اس کا نام ہے نور الابصار، ہمارے ادھر لائبریری میں ہماری موجود ہے۔ اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے جمع غفیر سے آواز کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا جب حوض کوثر پر میں موجود ہوں گا نا تو میرے ساتھ میرے 4 خلفاء ساتھ ہوں گے، اور تقسیم کاری کر کے فرمایا ایک کنارے پہ سیدنا ابو بکر صدیق ہوں گے، ایک کنارے پہ عمر بن خطاب ہوں گے، ایک کنارے پہ سیدنا عثمان غنی ہوں گے، اور ایک کنارے پہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ ہوں گے۔ اور پھر اس میں کافی ڈیٹیل ہے، اس کا ایک حصہ میں اپنے مضمون سے ریلیونٹ بات کر دیتا ہوں کہ فرمایا جب ایک شخص پانی پینے کے لیے سیدنا عمر بن خطاب کے پاس جائے گا، آپ اس کو غور سے دیکھیں، پھر فرمائیں گے کہ میں نے تجھے پانی نہیں پلانا، میں نے تجھے پانی نہیں پلانا۔ وہ پوچھیں گا کیا وجہ ہے؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے اس لیے نہیں پلانا کہ تیرے دل میں حضرت ابو بکر صدیق کی محبت نہیں ہے،
اس طرح چاروں کے متعلق اس روایت کے اندر موجود ہے کہ حوض کوثر سے پانی پینے کے لیے جس کنارے پہ بھی جاؤ گے وہاں شیخین و ختنین کی محبت پوچھی جائے گی کہ سیدنا صدیق اکبر سے پیار کرتا تھا؟ کہا ہاں کرتا تھا، کر لے پانی پی لے پھر۔ اور پوچھا جائے گا حضرت عمر بن خطاب سے پیار کرتا تھا؟ کہا ہاں کرتا تھا، کہ لو پیو پانی پھر۔ کہا عثمان غنی سے پیار کرتے تھے؟ کہاں کرتے؟ کہ لو تم بھی پانی پیو۔ کہا مولا کائنات سے پیار کرتے تھے؟ کہاں کرتا؟ کہ لو تم بھی پانی پیو۔ اور جو کہے گا میں نہیں پیار کرتا تھا فلاں کے بارے میں میرا عقیدہ نظر، تو چل بھاگ جائے یہاں سے، کوئی پانی نہیں۔ یہ پانی پینے کے لیے نسخہ بتایا کہ میرے سارے صحابہ کے بارے میں عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، فرمایا آپ غار میں بھی میرے ساتھی ہیں، حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی ہیں۔ ایک روایت میں اس طرح بھی آیا، اس کے بھی راوی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آپ مسجد نبوی سے باہر نکلے تو ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق تھے اور دوسری طرف حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو بڑا منظر پسند آیا کہ تینوں بزرگ شخصیات اسلام کی، خوبصورت انسان ایک ہی ساتھ مسجد سے نکل رہے ہیں۔ تو کہنے لگے حضور کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں آپ سر۔ تو آپ نے فرمایا پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ جب ہم میدان معاشر میں آئیں گے تو وہاں پر بھی ایسے ہی آئیں گے کہ ابو بکر صدیق دائیں ہوں گے، عمر بن خطاب بائیں کھڑے ہوں گے۔ وہاں کا بھی منظر سنا دیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام کے پہلے خلیفہ بننے کا اعزاز حاصل کیا تو آپ کو جو لقب دیا گیا وہ تھا خلیفۃ الرسول صلی اللہ تعالیٰ، کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ کس کے خلیفہ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو آپ کو بے شمار مواقع پر اپنی مسند کے اوپر بٹھایا گیا، اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ نامزد کیا۔ اب اس کو علماء نے اس طرح بیان کیا ہے کہ صحابہ اکرام نے حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ نہیں بنایا، صحابہ اکرام نے حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ نہیں بنایا، حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ حضور پاک نے بنایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس فیصلے کی تائید کی، اس فیصلے کی تائید۔ یہ جو فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں، فتنہ پرور، یہ بے شمار باتیں کرتے ہیں۔ میں ان میں سے ایک بات بتا دیتا ہوں۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا، جس دن ابھی آپ کی تدفین نہیں ہوئی تھی، تو قبیلہ بنو سعدہ، قبیلہ بنو سعدہ، یہاں انصار و مہاجرین کی مشاورت ہوئی کہ حضور وصال فرما گئے تو رات نہیں گزرنی چاہیے خلیفہ کا تعین پہلے ہو۔ اور یہ انٹرنیشنل لا بن گیا کہ کوئی بھی مذہب والا اپنے امیر کے بغیر ایک رات بھی نہیں گزارنی پسند کرتا۔ امیر ہوگا، اس کی قیادت کے اندر امت وقت گزارے گی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ قبیلہ بنو سعدہ میں یہ مشاورتی اجلاس ہو رہا کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس نے خلیفہ بننا، تو آپ گئے اور جاتے ہوئے اپنے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھی ساتھ لے۔ جب وہاں پہنچے تو منظر ہی عجیب تھا کہ یہ معاملہ چل رہا تھا کہ اب ہم نے خلیفہ کس کو بنا۔ تو جو مختلف رائے اٹھ رہی تھی ان میں سے ایک رائے یہ تھی کہ مہاجرین مکہ، کیونکہ یہ اسلام میں اول ہیں، ان میں سے کسی کو خلیفہ بنائیں۔ دوسری رائے یہ تھی کہ انصار مدینہ، کیونکہ مدینہ میں جگہ انہوں نے دی تو ان کو خلیفہ بنا۔ ایک رائے یہ تھی کہ اگر مہاجر کو بنا دے تو انصار رہ جائیں گے، انصار کو بنا دے تو مہاجر رہ جائیں گے، تو ایسے کرتے ایک خلیفہ ادھر سے بنا دیتے ہیں، ایک ادھر سے بنا دیں۔
تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہنمائی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خلافت جو ہے وہ ہمیشہ قریش میں رہے گی. خلافت اس لیے جو خلفاء کا دور ہے سارے خلفاء قریش سے، سارے خلفاء قریش سے، خلافت ہمیشہ قریش سے ہوگی. انصار مدینہ جو ہے ان کو پیچھے کر دیا کہ بھئی آپ کو خلافت نہیں مل سکتی، آپ پیچھے ہو. پھر جب مہاجرین مکہ ان کی بات ہوئی، ان میں سے سارے حالات و واقعات کے پیش نظر اس فیصلے کی تائید کی گئی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہر جگہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کرتے تھے، تو خلیفہ بھی آپ ہی کو بنانا پڑے گا. سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اہل تشیع کی معتبر کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جو میں آپ کو سنانے لگا کہ جب حضرت علی المرتضیٰ کو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت ہو رہی ہے قبیلہ بنو سعدہ میں، تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے تابت اوپر کی اس لیے کہ تیز چلنے میں دقت نہ ہو، اور قبیلہ بنو سعدہ کی طرف دوڑ لگا دی. کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے خبر دی کسی نے کہ قبیلہ بنو سعدہ میں صدیق اکبر کی بیعت ہو رہی ہے، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں بھی اول دستے میں شامل ہو جاؤں، میں بھی اول دستے میں شامل ہو جاؤں. یہ کہنا کہ انہوں نے بیعت نہیں کی، انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے وہ تقیہ کیا جی. کیا کیا جی؟ تقیہ. لفظ ہی اتنا مشکل ہے، پتہ نہیں یہ استعمال کیسے ہوتا ہو. کیا کیا؟ تقیہ. توقیہ. کیا کیا؟ توقیہ. تقیہ کیا. تقیہ کیا ہوتا ہے؟ تقیہ ہوتا ہے کہ اتو تو ہور تے اندرو اندرو ہور. تقیہ اتو تو ہور اندرو اندرو ہور. اوپر سے حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھ، گھر جا کے اپنی پڑھی. یہ کس کی شان سنا رہے ہو؟ شیر خدا مولا کائنات تقیہ کرتے تھے، وہ ڈرتے تھے صدیق اکبر سے. بلا تو پھر تقیہ کی کیا ضرورت؟ نہیں فتنہ نہ پیدا ہو، خرابی نہ ہو. تو یہ تقیہ پھر امام حسین بھی کر لیتے نا یزید کے مقابلے میں. انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے بتایا نہ میرے ابا جی نے تقیہ کیا نہ میں نے تقیہ کیا. شیر بھی شیر ہوتے ہیں اور شیروں کے پتر بھی شیر ہوتے ہیں. نہ ابا جان نے تقیہ کیا نہ آپ کے بیٹے امام حسین نے تقیہ کیا. انہوں نے بھی حق کا ساتھ دیا، انہوں نے بھی حق کا ساتھ دیا، انہوں نے بھی باطل کا منہ توڑ دیا، امام حسین نے بھی باطل کا منہ توڑ دیا. تقیہ کسی نے بھی نہیں کی. حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو دل و جان سے قبول کی. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اگلے دن بیعت کی. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. بعضوں نے کہا کہ آپ نے 6 مہینے کے بعد، تو بھی کوئی بات نہیں. پھر کیا ہوا؟ ان تینوں کو ترتیب کے ساتھ دیکھ لے، رکھ کے ان کے اندر تطبیق ہو سکتی. جب اجتماعی طور پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حدیبیہ کے مقام پر آؤ مجھ سے بیعت لو، تو 1600 صحابہ نے وہاں پہ بھی بیعت لی. پھر آپ نے فرمایا آج مجھ سے کون بیعت لے گا؟ میں 8 چیزوں پہ بیعت لینا چاہ رہا ہوں. تو صحابہ نے تب بھی بیعت لی. کئی مواقع پر پہلے سے بیعت شدہ لوگوں نے بیعت لی. تو جب حضرت علی کے معاملے کو رکھیں گے تو پھر تینوں باتیں سامنے رکھ لیں. جب قبیلہ بنو سعدہ میں بیعت ہوئی اس دن بھی حضرت علی نے بیعت کی. جب اگلا دن ہوا تب بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ نے دوبارہ بیعت کی تاکہ جس کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے کھل جائے. اور جب سیدہ فاطمہ کا وصال ہوا تب بھی لوگوں کے سامنے بیعت کی کہ یہ نہ سمجھنا میں پہلے اور تھا اب میں اور ہوں. میں پہلے بھی وہی تھا میں اب بھی وہی ہوں. میں پہلے بھی ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں ہاتھ دے چکا تھا میں آج بھی ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے چکا ہوں. 2.5 سال حضرت ابو بکر صدیق کی عمارت کو انہوں نے قبول کیا. اور جب سیدہ فاطمہ نے وصال فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق وہ مستدرک میں امام حاکم نے لکھا ادھر آگے کھڑے ہو گئے. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی کو پہلی صف کے کنارے پہ کھڑا ہوا دیکھا تو وہاں سے حضرت علی لے کے آئے اور کہا حضور آپ سیدہ فاطمہ کا نماز جنازہ پڑھائیں کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امت کا قائد بنایا. آپ ہمارے دین کے بھی قائد ہیں ہماری دنیا کے بھی قائد ہیں. آپ نماز جنازہ.
تو اختلاف ہوتا تو اختلاف والے کو تو جنازے میں آنے ہی نہیں دیتے. اختلاف والا تو جنازے میں ایسے کپڑا ڈال کے بیٹھتا, میں نظر نہ آ رہا. ہم نے یہ منظر دیکھے, ہم نے یہ منظر دیکھے ہیں کہ اختلاف والے ایسے کپڑا لے کے بیٹھتے, منہ چھپا کے کہ بابا نماز جنازہ پڑھ لو, یہ نہ ہو کہ کسی کو نظر آ جاؤ تو پھر مار پڑے. اور پھر بڑے بڑے علماء کی گاڑیوں میں بیٹھ کے آتے ہیں کہ ان کا احترام کرتے ہیں, ان کے سبب سے ہم بھی بچ جائیں گے. وگرنہ کیا بیتتی ہے اختلاف والوں کے ساتھ, وہ دنیا کے سامنے عیاں ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ کا کوئی اختلاف نہیں. ہم اس مذہب کو مانتے ہیں جس میں حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر وحشی قلبی تک آخری صحابی درجہ کے اعتبار سے, اور ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت عمر بن طفیل دوسی تک زمانے کے اعتبار سے اسلام سارے صحابہ کی عزت و تعظیم کا قائل ہے. کسی کے بارے میں زبان لمبی کرنے کی اسلام نے اجازت نہیں تھی. ادب و احترام. پھر جب حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں پہلا محاذ قائم ہوا مسیلمہ کذاب کے خلاف, حضرت ابو بکر صدیق نے 25 لڑائیاں کی ہیں اپنے 2.5 سالہ دور میں. کتنی؟ 25. ان میں سے 14 غزوے آپ کے, 14 لڑائیاں آپ کی ختم نبوت کی حفاظت میں. 14 جتنے مدعی ختم نبوت تھے یا مدعی نبوت تھے, ان سب کا صفایا کر کے حضرت ابو بکر صدیق نے رکھ دیا. جو 36 لاکھ مربع میل حضرت عمر بن خطاب نے مملکت اسلامیہ کا جھنڈا دور لہرایا, اس کی وجہ بھی سیدنا صدیق اکبر تھے. حضرت عمر بن خطاب تو پہلے دن ہی نرم ہو گئے تھے. پہلے دن جب آپ نے اعلان فرمایا کہ جو اونٹ کی نکیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتا تھا اور اس کا گھٹنا باندھنے کے لیے رسی دیتا تھا, مجھے وہ اونٹ دے گا رسی نہیں دے گا, میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عمر بن خطاب نے کہا جناب تھوڑی نرمی کرو. آپ نے بڑا تاریخی جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا عمر جب تم مسلمان نہیں تھے تو دلیر تھے, تو اسلام کے بعد بزدل ہو گئے ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیندار صبح قیامت تک طاقت والا اور بہادر رہے گا, چاہے حکومتیں سامنے آ کے کھڑی ہو جائے, چاہے بڑے بڑے لشکر کھڑے ہو جائیں, لیکن حضور کا غلام کسی سے ڈرتا نہیں ہے. اگر کسی کے دل میں ڈر پیدا ہو نا کہ پتہ نہیں 17 تاریخ کو کیا ہوگا, تو وہ بار بار حضرت حبیب بن زید کا تذکرہ پڑھے تاکہ اس کے دل سے خوف و ہراس کی ساری چیزیں باہر نکل جائیں. تا صبح قیامت جھنڈا حضور پاک کا بلند رہے گا. حکومتیں کیا چیز ہیں؟ حکومتیں کیا ہوتی ہیں؟ 1 منٹ میں اللہ تعالیٰ حکومتوں کے تختے الٹ دیتا. 1 منٹ میں اللہ تعالیٰ دنیا کے امیر ترین بندے کو زمین کی تیسری تہہ کے اندر گھساڑ دیتا. وہ کیا سمجھتا ہے کسی حکومت کو, اور وہ کیا سمجھتا ہے کسی پیسے والے بندے کو؟ وہ تو دیکھتا ہے کہ میرے محبوب بندے کیا کر رہے ہیں, کس کا رخ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس لیے بزدل نہیں ہونا, بزدل نہیں ہونا. میں ایک بات بڑی واضح کہتا ہوں, پہلے بھی کہتا تھا اب بھی کہتا ہوں, تا صبح قیامت کہتا رہوں گا. اگر مسلمان حضور کی ختم نبوت میں بات کرنے سے ڈر گیا تو پھر اس سے وہ عورت بہتر ہے جو پچھلے کئی سالوں سے اپنے باپ کے لیے کھڑی ہو رہی ہے. وہ نہ دن دیکھتی ہے, نہ رات دیکھتی ہے, نہ سردی دیکھتی ہے, نہ گرمی دیکھتی ہے, نہ حکومتی پریشر دیکھتی ہے, کچھ نہیں دیکھتی, اپنے باپ کے لیے لگی ہوئی ہے کہ میرا باپ چھوڑ جائے, میرا باپ آزاد ہو جائے. تو پھر اس مسلمان سے وہ عورت اچھی ہے جو حضور کی ختم نبوت کے لیے مسلمان ہونے کے باوجود بیٹھ جائے اور وہ بات نہ کرے اور وہ کہے مجھے فلاں اٹھا کے لے جائے گا, مجھے فلاں اٹھا کے لے جائے گا. اس بزدل مسلمان سے وہ عورت اچھی ہے جو کم از کم اپنے باپ کی عزت کے لیے کھڑی تو ہوئی ہے. اور اگر مسلمان حضور کی ختم نبوت کے لیے کھڑا ہے تو پھر سب سے اچھا یہ ہے, پھر سب سے اچھا یہ ہے. بزدل نہیں ہونا. بزدل بابا اسلام بڑے بڑے شعروں کا ذکر سناتا, بڑے بڑے شعروں کا ذکر. حضرت حبیب بن زید کو مسیلمہ کذاب کے پاس بھیجا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, فرمایا جاؤ جا کے ہماری نبوت کا پیغام دے کے آؤ اس کو. مسیلمہ کذاب کے پاس گئے آپ,
اکیلا مسلمان، اکیلا، اور بعض روایات میں آتا ہے 60,000 کا اس کا لشکر تھا، بعض میں ہے 70,000 کا اس کا لشکر تھا۔ اور پھر وضاحت کی یہ 70,000 وہ تھے جو جنگجو تھے، ماننے والے پیچھے کھڑے تھے سب، یہ جنگجو تھے جو جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے، یہ 70,000 تھے، اور اکیلا مسلمان مسلمہ کذاب کے سامنے کھڑا۔ اس نے کہا کہ حضرت حبیب بن زید نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ کو اللہ کا آخری نبی مانو۔ کہنے لگا تو حضور کی ختم نبوت کا ماننے والا ہے کہ آپ آخری؟ کہا میں مانتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے نبی ہیں۔ کہا مجھے مانتا ہے؟ کہا آواز نہیں آئی تیری۔ اس نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، جسم کے ٹکڑے کر دیے اور باقی جسم آگ میں اٹھا کے پھینک دیا، لیکن قربان جائیں اس صحابی رسول کے قدموں پہ جس نے جان دی لیکن حضور سے وفاداری کا ثبوت دیا۔ اور آج کوئی آ کے مسلمانوں کو یہ ڈرانا چاہے کہ ہم اٹھا لیں گے، ہم یہ کر دیں گے، تو کیا ہوا؟ تو کیا ہوا؟ جدھر مرضی اٹھا کے لے جاؤ، جدھر مرضی غائب کر دو، یہاں پر بھی موت آنی ہے، وہاں پر بھی موت آنی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کا جذبہ بلند کیا، فرمایا سنو مسلمانوں، میں نے 78 جنگیں لڑی، اگر موت میدان جنگ میں آنی ہوتی تو مجھے ضرور آتی، موت وہاں پہ آنی ہے جہاں اللہ نے موت لکھی ہوئی ہے۔ 78 جنگوں میں حضرت خالد بن ولید نے شرکت کی، موت نہیں آئی، موت ہے۔ تو پھر جب موت آئی، نزاع کا وقت آیا، تو آپ نے فرمایا میں جب بہادر تھا، جب میں شیر تھا تو میں میدانوں میں تجھے تلاش کرتا تھا، تو کدھر تھی موت؟ کوئی مسلمانوں کو ڈرائے نا کہ ہم اٹھا کے لے جائیں گے، جدھر مرضی اٹھا کے لے جاؤ، ہم جدھر جائیں گے حضور کی ختم نبوت کی بات کریں گے، کوئی دنیا کا بندہ نہیں روک سکتا، کوئی وزیر اعظم نہیں روک سکتا، ہمارے جسموں میں جب تک جان ہے ہم حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیتے رہیں گے۔ ہماری جانیں ہمارے ماں باپ نے پیدا اسی لیے کیا ہوا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دھمکیاں نہ لگائے ہمیں آ کے کہ یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا تو ہم اسے اٹھا لیں، جس کو مرضی اٹھا لو، تمہارے پاس طاقت ہے، تم کسی کو بھی اٹھا سکتے ہو، ہم اٹھنے کے لیے تیار، لے جاؤ جہاں مرضی لے جاؤ، مارو مار کے قیمہ بنا دو، جہاں جائیں گے حضور کی ختم نبوت کی بات کریں گے۔ کیوں؟ ہمارے باپ نے، ہماری ماں نے ہماری گٹی میں محبت حضور پاک کی دے کے پیدا کیا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہاری مارے ہمارے اندر سے حب رسول ختم کر؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کمزور ہے انسان، کمزور ہے، تکلیف میں رو پڑتا ہے، کوئی بات نہیں۔ حضرت ایک صحابی تھے، ابھی میرے ذہن میں ان کا نام آ جاتا، اللہ اکبر، ان کو مشرکین مکہ نے باندھ دیا اور سارے لوگوں کو بلایا کہ ان کو مارو تاکہ ان کے جسم کے چیتھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے دعا کی، فرمایا یا اللہ آج میں اکیلا ہوں لیکن تو دیکھ رہا، پھر گن گن کے ان سے بدلے لینے ہیں، ایک ایک کر کے ان کو مارنا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ حضور کی ختم نبوت پہ حملہ کرنے والوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا۔ اس لیے دلیر ہو کے زندگی گزاریں، جہاں جائیں ختم نبوت کی بات کریں، کوئی ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو ختم نبوت کی بات کرتا ہے حضور اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندہ باد، زندہ زندہ باد، زندہ فقتلوا 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 فقتلوا۔ مسلمان، یہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر تو کیا کر رہا؟ جب تو مسلمان نہیں تھا تو دلیر تھا، اب تو بزدل ہو گیا، دلیر ہو۔ پھر ایسے حضرت عمر بن خطاب دلیر ہوئے کہ اکیلے ایک خادم کے ساتھ جا کے پورا بیت المقدس فتح کر رہے ہیں۔ 2 تاریخ میں فتوحات ہیں جس میں تلواریں کم اٹھائی گئیں، تلواریں تھی لیکن اٹھائی نہیں گئیں، ایک فتح مکہ اور ایک دوسرا بیت المقدس۔
فتح مکہ میں حضور تلواروں کے ساتھ آئے لیکن تلوار نہیں اٹھائی سوائے ان نومینیٹ افراد کے جن کو آپ نے قتل کرنے کا حکم. اور جب عمر بن خطاب بیت المقدس فتح کرنے گئے تو اکیلے تھے اور ایک غلام تھا اور روب اور دبدبا تھا اور کپڑے آپ نے جو پہنے ہوئے تھے اس کے اوپر کئی پیوند لگے تھے. اور جب آپ دریا سے گزرے تو جوتے موزے اتار کے ایک ادھر رکھ لیا ایک ادھر رکھ لیا اور 36 لاکھ مربع میل کا فاتح جا رہا اور موزے کندھے کے اوپر رکھے ہوئے. دلیری، جرأت، مقام اور مرتبہ بناؤ سنگار سے نہیں ملتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سر جھکانے سے ملتا ہے، ختم نبوت کی حفاظت سے ملتا ہے. وہ 36 لاکھ مربع میل کا مالک جب بیت المقدس کے قریب پہنچا، یہودی اوپر کھڑے تھے، ترتیب تھی، کہا کہ ایک سواری لے کے جائیں گے. کیا لے کے جائیں گے؟ ایک سوار، ایک غلام ایک میں. بس یہ نہیں ہے کہ سعودی عرب کا سفر ہے تو 600 بندے جا رہے. کہتے نہیں فلانا وزیر بھی جائے گا، فلانا بھی جائے گا، فلانا بھی جائے گا، یہ 20 بندے ضرور جائیں گے، یہ وزراء رہا ہے. تو وہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جری مراد مصطفیٰ گیا اور اکیلے گئے. ایک غلام تھا ساتھ. وقت کی تقسیم کاری تھی، پہلے عمر بن خطاب، پھر وہ. تو جب بیت المقدس کے قریب آئے تو آپ نے اونٹ کی لگام پکڑی تھی تو غلام بیٹھا ہوا تھا. لوگوں نے، یہودیوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ تو جو مسلمان ادھر موجود تھے انہوں نے کہا یہ جو کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے نا جانور پہ، یہ امیر المومنین نہیں. امیر المومنین وہ ہے جو پیدل چل رہے ہیں. بغیر لڑائی کے انہوں نے بیت المقدس کے دروازے کھول دیے. انہوں نے کہا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ بیت المقدس کو وہ فتح کرے گا کہ پیدل آ رہا ہوگا، غلام سواری پہ سوار ہوگا. کھول دو دروازے سارے. یہ عمر بن خطاب ہے اسلام کے جری. ایران کا جب سفیر آیا تو اس نے حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا، آپ اینٹ زمین پہ رکھ کے سر کے نیچے تو لیٹے ہوئے، آرام ہو رہا. پھر ادھر سے آیا کہ شاید ان کے علاوہ کوئی ہو بندہ، کہ مجھے مسجد بھیجا گیا تو ان کے علاوہ کوئی بندہ ہو. وہ بڑے بڑے محلات دیکھنے والا جب اس نے اینٹ کے اوپر حضرت عمر بن خطاب کو سر رکھ کے مسجد نبوی کے فرش پہ لیٹا ہوا دیکھا، واپس گیا ایران. کہنے لگا میں نے بڑے بڑے تاج پہنے ہوئے بادشاہ دیکھے، وہ روب دبدبا نہیں تھا جو عمر بن خطاب کے چہرے سے ٹپک رہا تھا. یہ کہاں سے ملتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے. فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر دلیر ہو. پھر کیسے دلیر ہوئے؟ 36 لاکھ مربع میل فتح کیا. اور مسلمہ کذاب کے خلاف جب پہلا لشکر ہوا، 36 لاکھ بندے مرے ان کے جو وصف جہنم ہوئے، 1200 صحابہ شہید ہوئے، ان میں سے 600 حفاظ کرام تھے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جناب قرآن مجید اکٹھا کر لیں، یہ نہ ہو قرآن مجید ضائع ہو جائے، سارا ضائع ہو جائے. ایک دو جنگیں اور ایسی ہوئیں، حافظ سارے فوت ہو گئے تو کیا کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ آپ اور میں کیسے کر سکتے؟ تو حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میں کہتا رہا بالآخر آپ کی دل میں بات اتر گئی. آپ نے فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے. یہ پہلی بدعت تھی. یہ کیا تھی؟ پہلی بدعت تھی. جو بدعت کی تقسیم کاری نہیں نہ کرتے اور کہتے کل بدعت ضلالۃ، اس کو بتائیں یہ مصحف کدھر سے آیا، بتا یہ کدھر سے آیا. جب یہ تیار ہو کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں گیا تو سب سے پہلے اس کو مصحف کا نام حضرت ابو بکر صدیق نے دی. یہ آپ کے اولیات میں اس کو قرآن مجید کو مصحف شریف کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق نے پکارا. سب سے پہلے پیدا شدہ بچے کا نان و نفقہ، جس کے اوپر یورپ بڑا فخر کرتا ہے، جس کے اوپر ایران بڑا فخر کرتا ہے کہ ہم پیدا ہوتے ساتھ بچے کو نان و نفقہ دیتے ہیں. یورپ کہتا ہے ہم فاروقی لا استعمال کرتے. اس کے پیچھے قانون سازی کس نے کی؟ محدثین کہتے ہیں سب سے پہلے بچے کی ولادت پر اس کے لیے نان و نفقے کا انتظام سیدنا صدیق اکبر نے کیا تھا. نام کس کے لگا؟ حضرت عمر بن خطاب، کیونکہ نافذ انہوں نے کیا. قانون کس نے بنایا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے. اسی طرح کی کثیر حضرت ابو بکر صدیق کی اولیات ہیں.
جو آپ سے پہلے اعزاز کسی کو نہیں ملا، ان اعزازات میں سب سے بڑا اعزاز اسلام کی سب سے پہلی مسجد کی تعمیر حضرت ابوبکر صدیق نے کی۔ دو مسجدیں پہلے تھیں، مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام، جو مسلمانوں کے پاس نہیں تھی۔ تو جب مسلمانوں کے پاس مسجدیں آئیں، ان میں سے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر جو مسجد قباء شریف ہے، اس کی بنیاد کے لیے سب سے پہلے 40,000 درہم حضرت ابوبکر صدیق نے پیش کیا۔ اپنا مال، جان، اولاد سب حضرت ابوبکر صدیق۔ امت تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قرض نہیں اتار سکتی، بلکہ امت نے کیا اتارنا ہے؟ حضور پاک نے فرما دیا، فرمایا ابوبکر صدیق نے اتنے احسانات کیے کہ ان کا قرض قیامت والے دن رب کائنات خود اتارے گا۔ یہ وہ ابوبکر صدیق ہیں جو حضور کی ختم نبوت کے محافظ ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو بھی حضور کی ختم نبوت کا محافظ فرمائے۔ ڈرنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل دلیر ہو کے زندگی گزاریں۔ جو رات قبر میں لکھی ہے وہ آنی آنی قبر میں ہی آنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دین اسلام پر تا صبح قیامت پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔